ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور کوئی بندہ مصیبت کا شکار ہو جائے تو کبھی دوست بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی بھائی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر اس دنیا میں دین سے دوری کے باوجود، انسانیت سوزی کے باوجود، لوگ انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو چکے، اس کے باوجود اب بھی دنیا میں اتنی ہمدردی ہے۔ اگر رستہ چلتا ہوا مسافر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہی کم سے کم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی امداد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں سے کتنا گھبراتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر بلائیں آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہو جاؤں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اکبر، دور نزدیک سے آنے والوں، اللہ ذکر رسول کی محفل کے صدقے ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر بلا سے بچا لے۔ لیکن اللہ اکبر، اب ذرا توجہ فرمائیں، جب دنیا کی مصیبتوں میں کبھی دوست مدد کرتا ہے، کبھی ماں مدد کرتی ہے، کبھی باپ مدد کرتا ہے، کبھی بھائی مدد کرتا ہے، کبھی بیٹے مدد کرتے ہیں، کبھی بیوی مدد کرتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، تو بھی دنیا کی مصیبتیں کتنی تکلیف دہ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں درد شروع ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ سر میں درد ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے سانپ ڈس لے تو انسان بلبلانے لگتا ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ علاج بھی ہے۔ انجیکشن لگا دو درد چلا جائے گا، دوا دے دو تکلیف دور ہو جائے گی۔ لیکن اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کہتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے، کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے، اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ کسی ادیب کے ادبی جواہر پارے نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے۔ تھوڑا تصور کرو، اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ اللہ اکبر، جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں، پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ، پتھروں سے بنے ہوئے پہاڑ بھی جس جہنم کے اندر پگھل جائیں گے، اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں، دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنے والوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا گمان تو کرو، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوگی، انسان کی ہڈی اور چمڑی کا حال کیا ہوگا۔ اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک جو کئی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں اور میری گفتگو مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج کیا، ہم معراج کا جشن مناتے ہیں، آپ نے بھی معراج النبی کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی۔ وہ معراج کا سفر جس پہ براق پر بیٹھ کر آقا بیت المقدس تک گئے، پھر آسمانوں تک گئے، اس کے بعد جو وہ سدرہ پر گئے، اس کے بعد عرش پر گئے، اس کے بعد لامکہ پر گئے اور اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ارشاد
فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ خدا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے محبوب کو جنت کی سیر کرائی، اور جنت کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ مشاہدے کا مطلب علماء فرماتے ہیں محبوب کو جنت میں بٹھا کر جہنم دکھائی گئی۔ حبیب یہ جہنم دیکھیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جہنم کا ماحول دیکھا اس کو بیان فرمایا، اس کو ذرا سن لے۔ یہ معراج النبی کے بیان کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ پھر سوچو کہ ہم کہاں ہوں گے، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کا عذاب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے کہ جب وہ پکڑ کرے گا، جب وہ عذاب دے گا تو بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، جب بیٹی پہ گزرے گی تو باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی سوچے کہ پتہ بھی چل جائے تو کوئی کر کیا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی، وہاں تو کسی کو اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔